اللهم صل على سيدنا بارك وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ بعثت سے پہلے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابو بکر کے درمیان گہرے دوستانہ مراسم تھے۔ ایک دوسرے کے پاس آمد و رفت، نشست و برخاست، ہر اہم بات پہ صلاح مشورہ ہر روز کا معمول تھا۔ کئی تجارتی سفر جو بیرون ملک پیش آئے، ان میں بھی ابو بکر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم سفر رہے۔ طبیعتوں میں کمال یکسانیت کے باعث باہمی انس و محبت بھی درجہ کمال تک پہنچا ہوا تھا۔ اس بے تکلف میل جول کے باعث حضرت ابو بکر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات و محامد کے عینی شاہد تھے اور دل سے گرویدہ تھے۔ اس عرصہ میں آپ نے کئی خواب دیکھے جنہوں نے آپ کے قلب و ذہن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور عقیدت کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ شیخ محمد ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ نے الروض العنف کے حوالے سے ایک خواب ذکر کیا جو سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک رات خواب دیکھا کہ چاند مکہ میں اترا ہے اور تمام گھروں میں اس کی روشنی پھیل گئی ہے۔ اس کا ایک ایک ٹکڑا ہر گھر میں گرا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ چاند کے بکھرے ہوئے ٹکڑے یکجا ہو گئے اور وہ مکمل چاند ان کی گود میں آ گیا۔ اہل کتاب کے کسی عالم سے آپ نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ نبی جس کی آمد کے ہم منتظر ہیں اور جس کے ظہور کی گھڑی بالکل قریب آ گئی ہے، وہ ظاہر ہوگا اور آپ اس کی اطاعت و پیروی کریں گے، اور اس کی اطاعت کی برکت سے آپ سارے جہاں میں سعید ترین شخص ہوں گے۔ ایسے خوابوں نے اور ہر روز نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات کے مشاہدہ نے انہیں اس غیبی خوشخبری کے لیے سراپا گوش بنا دیا جس کا سارے عالم کو انتظار تھا، اور علماء کتاب جس کی آمد کا واضح طور پہ اعلان کرتے رہتے تھے۔ مختلف سفروں کے دوران میں آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسی علامات دیکھیں جو حضور کی عظمت شان اور درخشاں مستقبل کی پیشین گوئی کر رہی تھی۔ گویا رحمت خداوندی نے اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے ابو بکر کو چن لیا تھا اور ذہنی طور پر ان کو یوں تیار کر لیا تھا کہ ادھر نور نبوت چمکے، ادھر یہ اس کے اجالے کو عام کرنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں پیش کر دیں۔ ادھر دعوت حق کا اعلان ہو، ادھر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں اس کے استقبال کے لیے ان کے دل کی گہرائیوں سے بلند ہونے لگیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب آپ کو ایمان لانے کی دعوت دی تو بلا ادنا تحمل انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خود فرماتے ہیں، میں نے جس کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ تشویش میں مبتلا ہوا اور غور و فکر کرنے لگا، سوائے ابو بکر کے۔ اس نے نہ تردد کیا نہ جھجکا۔ جب میں نے اسلام کی دعوت دی فوراً قبول کر لی۔ حقیقت یہ ہے کہ ورقہ اور دیگر علماء اور راہبوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بڑی پیش گوئیاں کی تھیں جن کو حضرت ابو بکر نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ آپ کو یقین تھا کہ اس ہستی کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجنے والا ہے، اور اس گھڑی کے لیے آپ شدت سے منتظر رہا کرتے تھے کہ حضور اپنی نبوت کا اعلان کریں اور یہ جلدی سے حضور کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ایمان لانے کا شرف حاصل کریں۔ چنانچہ ایک روز آپ حکیم بن حزام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حکیم کی لونڈی اس کے پاس آئی اور بتایا کہ آپ کی پھوپھی خدیجہ آج یہ خیال کر رہی ہیں کہ ان کے خامد نبی مرسل ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سن کر ابو بکر خاموشی سے کھسک گئے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے اور آپ سے خبر دریافت کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وحی کی آمد کا واقعہ انہیں بتایا اور آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، صدقت بی ابی و امی انت واہل صدقی انت انا
اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ آپ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ نے سچ فرمایا ہے اور آپ سچوں میں سے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر اور کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ علامہ زرقانی نے بھی اسی قول کو ترجیح دی۔ شرح مواہب الدنیا میں علامہ زرقانی لکھتے ہیں حضرت خدیجہ کے ایمان کے فوراً بعد حضرت صدیق اکبر مشرف اسلام ہوئے، کیونکہ آپ کو یہ توقع تھی کہ حضور اپنی نبوت کا اعلان فرمانے والے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور کے بارے میں آپ نے ورقہ بن نوفل سے بہت کچھ سنا تھا۔ ایک روز حکیم بن حزام کے پاس حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی لونڈی آئی اور حکیم کو بتایا کہ ان کی پھوپھی خدیجہ آج کہہ رہی ہیں کہ ان کے خامد موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی مرسل ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر چپکے سے وہاں سے کھسک گئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس کی مزید تائید اس سے ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ اور ابو بکر کی جو توصیف اور مدح حضور نے فرمائی وہ مضمون کے اعتبار سے بالکل ایک جیسی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو نکلنے سے پہلے حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے اور ان کی تعریف فرماتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک دن اسی طرح حضور نے ان کا ذکر کیا اور تعریف فرمائی تو مجھے بڑی غیرت آئی۔ میں نے کہا وہ ایک بوڑھی عورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بہتر ازواج آپ کو دی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سن کر بڑے غضبناک ہوئے، شدت غضب سے پیشانی کے بال کانپنے لگے۔ پھر فرمایا بخدا ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر اس کے بدلے کوئی زوجہ مجھے نہیں دی۔ وہ میرے ساتھ ایمان لائی جب کہ لوگوں نے کفر کیا، اس نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنے مال سے میری دلجوئی کی جب لوگوں نے مجھے محروم کیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری ازواج سے اولاد پیدا نہ ہوئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ آئندہ میں آپ کا ذکر کرتے وقت ان کی عیب جوئی نہیں کروں گی۔ اس طرح حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میں طلح کلامی ہو گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اسے بڑی تکلیف ہوئی۔ حضور نے حضرت عمر کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا تو تم نے مجھے جھٹلایا۔ ابو بکر نے کہا یہ سچا ہے، اس نے اپنی ذات اور مال سے میری دلجوئی کی، کیا تم میرے لیے میرے اس دوست کو چھوڑو گے یا نہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ ان دونوں ہستیوں کی تعریف رسول پاک فرما رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ کی تعریف بھی حضور فرماتے، حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف بھی حضور فرماتے۔ اس سے پتہ چلا یہ دونوں ہستیاں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں۔ ان حدیث سے پاک سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، حضرت ابو بکر کا نام کیا تھا؟ عبد الکعبہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام بدل کر عبداللہ رکھا۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خصال حمیدہ میں تمام اچھی صفات میں جدت تراز ہونے کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو بکر رکھی گئی۔ ابو بکر کا معنی ہے ہر نیکی کے کام میں آگے آگے، تو آپ ہر نیکی کے کام میں آگے ہوتے تھے۔ آپ کا لقب عتیق ہے کیونکہ آپ بڑے خوبصورت تھے، اس لیے آپ کو عتیق کے لقب سے ملقب کیا گیا، اور بعض کے نزدیک یہ لقب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دیا کیونکہ حضور نے آپ کو خوشخبری دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے جہنم سے آزاد کیا ہے۔ تو عتیق کا معنی ہے وہ ہستی جو جہنم سے آزاد ہو۔ اب رہا یہ سوال کہ سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف کس کو حاصل ہوا، اس کے بارے میں عرض ہے کہ اس امر پر تمام ائمہ متفق ہیں کہ ساری امت اسلامیہ میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ان کے بعد اولیت کا شرف حضرت علی مرتضیٰ کو حاصل ہوا یا صدیق اکبر کو، اس کے بارے میں متعدد روایات ہیں۔ علماء ربانیین نے ان مختلف روایات میں اس طرح تطبیق کی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حضرت خدیجہ کو حاصل ہوا، بچوں میں سب سے پہلے
ایمان لانے کا شرف حضرت علی المرتضیٰ کو حاصل ہوا، اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حضرت ابو بکر صدیق کو نصیب ہوئی۔ انہوں نے اسلام قبول بھی کیا، اس کا اعلان بھی کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ تھے۔ لیکن ابن جوزی صفوۃ الصفوہ میں شابی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسان نے جناب صدیق اکبر کی شان میں اشعار لکھے تھے، وہ ان کا ترجمہ سن لیں۔ آپ نے لکھا کہ جب تم اپنے قابل اعتماد بھائی کے حسن و ملال کو یاد کرنا چاہو تو اپنے بھائی ابو بکر کو یاد کرو، ان تکالیف کے باعث جو انہوں نے برداشت کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ ساری مخلوق سے بہتر، سب سے زیادہ متقی اور سب سے افضل تھے۔ تو پتہ چلا صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ حضور کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی جناب ابو بکر صدیق کی ہے۔ انہوں نے جو ذمہ داری اٹھائی اس کو پورا کرنے میں سب سے زیادہ وفادار تھے۔ حضور کے بعد آنے والے دوسرے آپ تھے۔ آپ کا مشہد قابل تعریف تھا۔ ان لوگوں میں سب سے پہلے تھے جو رسولوں پر ایمان لائے۔ سہیلی کہتے ہیں کہ حضرت حسان نے یہ مدحی اشعار حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں لکھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سنا اور ان کی تردید نہیں کی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حضرت ابو بکر صدیق کو نصیب ہوا۔ آزاد شدہ غلاموں میں زید بن حارثہ اور غلاموں میں حضرت بلال کو اسلام لانے میں اولیت کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔